الگ الگ حکمران اپنے اپنے انداز میں چاہتے ہیں کہ اسلام کی شکل تبدیل کی جائے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ اسلام کو ختم کیا جائے، وہ چاہتے ہیں اسلام کی شکل تبدیل کر دی جائے. اس کام کے لیے ایمان فروش منافقین کو خریدا جاتا ہے. ایمان فروش بظاہری مسلمانوں کو خریدا جاتا ہے. ایمان فروش نام نہاد مولویوں کو خریدا جاتا ہے. بالکل اسی طرح جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ ہم میدان بدر میں جائیں گے اور دشمن کا مقابلہ کریں گے، عین وقت میں منافقین نعوذ باللہ آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم فلاں فلاں مجبوری کے تحت آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے. اس وقت یہ بات طے ہو گئی کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں وہ ہر حالت میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور جنہوں نے نبی علیہ السلام کا ساتھ نہیں دینا تھا وہ مدینہ منورہ میں اسی دن علیحدہ کر دیا. اسلام نے دنیا کو جلا بخشی. اسلام دنیا کا واحد مذہب. جب اسلام کی ابتدا ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں کیسے کیسے لوگ آئے. آج بھی پوری کائنات میں آپ جائیں، ہر ملک میں ہر خطے میں آپ کو ایسے عاشقان رسول ملیں گے کہ جن کے چہرے دیکھ کے، جن کا کردار دیکھ کے، جن کا لب و لہجہ دیکھ کے، جن کا کام کرنے کا طریقہ دیکھ کے وہ تمام اقوام جو کل تک یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے ماننے والے اچھے نہیں ہیں، ان کو مجبوراً اس بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام سب سے اچھا ہے. میں نے کہا کہ لوگ اسلام کو ختم نہیں کرنا چاہتے دشمن، بلکہ اسلام کے خلاف سازش کر کے اس کی شکل بدلنا چاہتے ہیں. کیونکہ آج بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو غداروں سے ہی محبت ہے، لیکن ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے آبا و اجداد نے، جس طرح ہمارے بڑوں نے، یہ جن مسجدوں میں ہم بیٹھے ہیں یہاں صرف 5 وقت نماز نہیں پڑھائی، یہاں سے ہم نے انگریز کے دانت بھی اکٹھے کیے ہیں، یہاں سے ہم نے بڑے بڑے شیخ الحدیث اور محدث بنا کے مدارس میں اتارے، یہاں سے ہم نے نورانی قاعدے جیسی کتابیں لکھ کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو پڑھنے کے لیے دی ہیں، یہاں سے ہم نے مرزا قادیانیت کے خلاف پہلا فتویٰ جاری کیا ہے، یہاں سے ہم نے انگریز کے خلاف 1857 کی جنگ آزادی کا پہلا اعلان کیا ہے، یہاں سے ہم نے ہندوستان کے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو ایک ساتھ مل کے 1882 میں انگریز کے خلاف لڑنے کا احوان کیا ہے، یہاں سے ہم نے ہندو پانی اور مسلمان پانی کو ختم کر کے ملک کی ایکتا کے لیے ایک پانی پینے کا اعلان کیا ہے. ہم نے مسجدوں میں صرف نمازیں نہیں ادا کی، ہمارے پاس ایک تاریخ ہے جو اس ملک کے لیے بھی فخر کی بات ہے، ہماری قوم کے لیے بھی فخر کی بات ہے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں صرف اس لیے نہیں پڑھتے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارا دل پاک ہو جائے، ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم غیروں کے ساتھ جب ملیں تو محبت سے ملیں، ہم اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ جب غریب ملتا ہے تو ہم اس کو اٹھا کے اپنی چھاتی سے لگاتے ہیں، ہم اس لیے ملتے ہیں کہ گورا اور کالا ایک صف کے اندر کھڑا ہو جائے، ہم اس لیے مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں تاکہ دلوں میں سے نفرتوں کو ختم کر کے محبتوں کو عام کر دیا جائے. مسجدیں صرف نماز نہیں سکھاتی، مسجدیں انسان کو زندگی جینے کا راستہ عطا کرتی ہیں. یہ اعادہ کرتا ہے ایمان والا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے پر چلوں گا، کیونکہ ایمان ہی صرف ایک ایسی طاقت ہے جو اس کو برائی سے روکتی ہے، اس کے دل میں سے خوف کو ختم کرتی ہے، اس کے دل میں سے رنج کو ختم کرتی ہے، اس کے دل میں دوسروں کے لیے عقیدت اور محبت پیدا کرتی ہے. اس کے علاوہ ذریعہ کوئی نہیں. اور ایمان کامل کب ہوتا ہے بھائی؟ ایمان کامل تب ہوتا ہے
جب بندہ اپنی جان سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا. آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. ہم کیسے بچ گئے دنیا میں پتہ ہے آپ کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دنیا سے رخصت ہوئے، پردہ فرما گئے. نبی تو پہلے بھی بہت آئے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. جب وہ نبی گئے دنیا سے، ان کا نظام بھی، ان کی شریعت بھی ساری چلی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا نبی بنا کے بھیجا. فرمایا ہم نے پوری عالم کے لیے ان کو رحمت بنایا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ہم بچ کیسے گئے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی تاریخ پڑھی ہے؟ اللہ کا تو اعلان ہے کہ رسول اللہ قیامت تک رسول اللہ کا دین چلے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج قیامت تک قائم رہے گا. لیکن کبھی اگر ہم نے عملی طور پر دیکھنا ہو تو یہ کبھی دیکھا آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کیسے بچ گئے؟ ہم تک دین کیسے پہنچا؟ اندازہ لگایا کبھی؟ کبھی سوچا آپ نے کہ ہم سیرت کی کوئی کتاب پڑھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم وصال کے موقع پر مدینے میں کیا عالم تھا؟ ہمارے باپ کا انتقال ہوا، کتنا رنج ہے. اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات سے تشریف لے گئے ہوں گے، جو کائنات میں اللہ کے نائب ہیں، جن جیسا کوئی پیدا ہوا نہیں اور قیامت تک کوئی آ نہیں سکتا، اور جن کو یہ مقام عطا ہوا، اللہ نے خود فرمایا اے میرے بندو میں محمد رسول اللہ پر سلام بھیجتا ہوں، تم بھی محمد رسول اللہ پر سلام بھیجا. کبھی پڑھا کہ ہم بچے کیسے، کہ دین ہم تک کیسے پہنچا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہم تک کیسے پہنچا؟ جب کوئی جاتا ہے دنیا سے، آج اگر ہمارا کوئی بڑا چلا جائے، 10 آدمی سازش کرنے والے ساتھ میں تیار ہو جاتے ہیں. ہوتے کہ نہیں ہوتے تیار؟ خاندانوں میں بھی رواج ہے، حکومت میں رواج ہے، سماج میں رواج ہے کہ کسی جماعت کا کسی بڑا آدمی جب کوئی جاتا ہے 10 دعوے دار سامنے ہوتے ہیں. ان دعوے داروں کے پیچھے 10 ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں یہ پورا نظام ٹوٹ جائے، یہ پورا سسٹم برباد ہو جائے. تو جب یہ دنیا کا رواج ہے تو کیا یہ جاننا ضروری ہے؟ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو اس وقت کیا ہوا بھائی؟ سب کو جاننا ضروری ہے. بیٹھ کے درود پڑھنے والوں کو بھی جان لینا چاہیے، کھڑے ہو کے درود پڑھنے والوں کو بھی جان لینا چاہیے، یہاں نیت باندھنے والوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، ناک پہ نیت باندھنے والوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، منہ میں آمین کہنے والوں کو بھی پتہ ہو کہ یہ آمین بچی کیسے، اور زور سے آمین کہنے والوں کو بھی پتہ ہو کہ یہ آمین ہم تک پہنچی کیسے. آپ نے کیا سمجھا کہ کیسے ہی ہم تک پہنچا ہے دین؟ 1450 سال کا سفر کیا ہے نا، اس دین نے 1450 سال کا سفر کیا ہے نا. مدینہ منورہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ دین چلا، کیسر و کسرا تک پہنچا، تاشقند و بخارا تک پہنچا، کہاں افریقہ کے ریگستانوں میں پہنچا، اور کہاں چین کے ریگزاروں میں پہنچا، کہاں اسپین اور اندلس کی برف پوش پہاڑیوں میں پہنچا، اس ملک کے ذرات کے اندر داخل ہوا، کہاں امریکہ جیسی نئی دنیا کے اندر قائم ہوا. یہ آخر 1450 سال کا یہ عرصہ محمد رسول اللہ کوئی ایسا دکھاؤ تو صحیح نظام. اگر امریکہ کا آج راشٹرپتی بدل جائے نا تو جو دوسرا آتا ہے وہ نئے ہی قانون لکھ دیتا ہے، سابقہ چلاتا رہتا ہے کہ میں تو ایسے چاہتا تھا، اس نے یہ کام خراب کر دیا.
سرکار بدلتی ہے، نظام بدل جاتے ہیں. بڑے بڑے ان کو دیکھ لیجئے جو لوگ مذہبی تحریکیں چلاتے ہیں. ہمارے ملک کی کتنی بڑی بڑی تحریکیں ہیں، دو دو ٹکڑے ہو گئے. کتنے بڑے بڑے مدرسے ان کے دو دو ٹکڑے، جاؤ دیکھو ہے کہ نہیں. ان کو آگے آگے چھوٹا لفظ لگانا پڑتا ہے. چاچا کی الگ، بھتیجا کی الگ، بڑے مولوی کی الگ، چھوٹے کی الگ. تو اس طرف بھی ذرا پیچھے آ کے دیکھیں. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو کیا عالم ہو، وہ کیسا سما ہوگا اس وقت. اور اس وقت وہ کون سا ایسا واقعہ پیش آیا کہ ہمارا دشمن گھبرا گیا. ایسا کیا ہو گیا کہ اس وقت دشمن ہم پہ حملہ کرنے کے لیے تیار تھا. دشمن کی فوجیں باقاعدہ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھی اور مدینہ منورہ میں غم کا حالت تھا. صحابہ اکرام نڈھال ہو گئے، جگہ جگہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. اور منافقین نے اندر کھاتے سازشیں شروع کر دی. صحابہ کو جا کے کہنے لگے کانوں ہی کانوں میں کہ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. کبھی پڑھا اسلام کی تاریخ کو اٹھا کے؟ نظر و نیاز دے دینی آسان کام ہے، کافر کافر کھیلنا آسان کام ہے. آؤ آج آپ کو وہ قصہ سناتا ہوں جس واقعے نے اسلام ہم تک پہنچایا ہے، جس عزم نے دین کو پوری دنیا کے اندر مستحکم کیا ہے. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، دنیا سے واپس تشریف لے گئے. جو منافق تھے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، کانا بوسی کرنی شروع کر. بندے کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے زیادہ کون محبت کر سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. محبت پہ ایک بات یاد آئی، پہلے آپ کو وہ سنا دوں پھر یہ واقعہ پورا سناؤں گا. پاکستان کے ایک عالم دین نے لکھا ہے، وہ کہنے لگا کہ میں روز یہ سوچتا تھا اور دعا کرتا تھا کہ یا اللہ کیا اچھا ہوتا میں اس وقت پیدا ہوتا جب حضور علیہ السلام کا وقت تھا، تو میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھتا اور میں صحابی بن جاتا. لکھتے ہیں کہ میں اکثر یہی سوچتا تھا. بڑے اللہ والے ہیں جن کا میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں. کہنے لگے اچانک ایک دن مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. فرماتے ہیں حضور علیہ السلام ایک بہترین گاڑی کی اگلی سیٹ پہ بیٹھے ہیں. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور صحابہ بھی ہیں اور سب سے پیچھے میں ہوں. تو کسی پہاڑی علاقے میں جا رہے ہیں. اچانک گاڑی میں کوئی خرابی پیدا ہوئی، اس کا انجن بند ہو گیا. تو گاڑی جب رکنے لگی، فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر اس شدید ڈھلان میں اس گاڑی کو پتھر لگا کے نہیں روکا تو پیچھے کہیں یہ تیزی سے چلی گئی تو نقصان نہ ہو جائے، کیونکہ انجن ساتھ نہیں دے رہا ہے. کہنے میں فٹافٹ بھاگ کے اترا اور دوڑ کے گیا سڑک کے کنارے پتھر تلاشنے لگا کہ کوئی پتھر اٹھا کے گاڑی کے نیچے لگا دوں. یہ ان کا خواب سنا رہا ہوں میں، کوئی حدیث نہیں، روایت نہیں سنا رہا. فرماتے میں پتھر ڈھونڈنے لگا تو جب مجھے پتھر ملا 2-4 منٹ لگ گئے. تو کہتے جب میں پتھر لے کے گاڑی کی طرف بڑھنے لگا دیکھا گاڑی تو اپنی جگہ ہی کھڑی ہے، تو پیچھے آ ہی نہیں رہی، اتنی سخت ڈھلان ہے. تو کہنے لگا جب میں قریب گیا میں نے سمجھا کہ باقی جو صحابہ ہیں انہوں نے کہیں سے پتھر تلاش کر کے رکھ دیے ہوں گے. فرمایا جب میں قریب گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے علاوہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین گاڑی میں نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے. جب گاڑی بند ہوئی ڈھلان پر پیچھے جانے لگی تو اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے ہر ایک ٹائر کے نیچے اپنا اپنا سر رکھا ہوا ہے اور گاڑی کا پورا وزن جو ہے ان کے سروں کے اوپر ہے.
فوراً آنکھ کھل گئی، رونے لگے، اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ہم نے وہ جو عاشق پیدا کیے ہیں، جس طرح وہ آخری رسول ہیں، وہ آخری عاشق تھے، ویسے عاشق اب نہیں آ سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پردہ فرماتے وقت بھی ایک ایسا واقعہ ہوا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ابو کے پاس ہیں اور دروازے پر ملک الموت نے آ کے سلام کیا تو بی بی فاطمہ پوچھتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابا جی یہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا یہ وہ ہے جس نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کی محبت دیکھیں رسول اللہ کے ساتھ۔ ملک الموت کو کہہ کے بھیجا کہ رسول اللہ کو سلام کرنا اور پھر یہ گزارش کرنا کہ رسول اللہ آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، اور اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو تشریف لے جائیں، آپ چاہتے ہیں تو یہیں پر مستقل قیام فرمائیں۔ جبریل علیہ السلام اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، موجود تھے، قریب میں کھڑے تھے، کیونکہ جبریل ہی اللہ کا پیغام لے کے آتے تھے۔ رسول اللہ نے جبریل کی طرف دیکھا، جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ آپ سے ملاقات کا اشتیاق رکھتے ہیں، تو محمد رسول اللہ کا حکم ہوا کہ چلو چلو۔ تو رسول اللہ کا جب وصال ہوا نا جی، یہ بڑی اہمیت کی بات ہے۔ جب رسول اللہ کا وصال ہوا، ایک باغ میں ایک صحابی کھجوروں کے گوشے توڑ رہے ہیں، کسی نے آگے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اتنا رنج پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا کی کہ یا اللہ جب تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں ہے تو ان آنکھوں کا کیا کرنا ہے؟ آپ میری آنکھوں کی روشنی واپس لے لیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی وقت آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو گئے۔ فرمایا جب اللہ کے نبی نہیں تو پھر کس کو دیکھنا ہے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزان نہیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اذان نہیں دی دوبارہ زندگی میں کبھی۔ اذان دینے کے لیے اس دن کھڑے ہوئے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک رکھا ہے، کھڑے ہو کر ابھی اللہ اکبر کہا، بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے، پھر کہنے کی کوشش کی، پھر بے ہوش ہو گئے۔ بلال نے اذان نہیں دی۔ مدینے کے غدار گلی کوچوں کے اندر پھیل گئے، صحابہ کرام جو جہاں ہیں وہ وہیں پر بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ صحابہ کے کان میں جا کر سرگوشیاں کرنی شروع کر دی کہ دیکھو نا جی، ہمارا تو سب کچھ محمد رسول اللہ تھے، ہماری تو جان، عزت، آبرو، ہمارا ایمان تو محمد رسول اللہ تھے، اب رسول اللہ نہیں ہے تو نعوذ باللہ مسجد نبوی میں کیا کریں گے؟ اب نمازیں پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ ہمارے لیے تو وہی تھے۔ مسلمانوں کے دوسرے بننے والے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر جلال میں آئے کہ اپنی تلوار نکالی غم کے اندر اور اعلان کیا مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کر کہ خبردار اگر کسی نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں اس کی گردن اتار دوں گا، میرے نبی علیہ السلام نہیں جا سکتے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حالت تھی تو باقی صحابہ کے ساتھ کیا گزری ہوگی؟ ایسے وقت میں نبی علیہ السلام نے وصال سے کچھ دن پہلے ایک لشکر ترتیب دیا تھا جس کو ایک جنگ کے لیے جانا تھا، اور ادھر صحابہ نڈال ہیں، اذان دینے والا کوئی نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر تمام صحابہ زارو قطار رو رہے ہیں، اپنی اپنی ہوش کسی کو نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اٹھے، خلافت کے سب سے پہلے خلیفہ اٹھے، کائنات کے سب سے بڑے مسلمان اٹھے، اور ایک وقت میں صرف تمام صحابہ کو سنبھالا نہیں
مسلمانوں کیا تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے یا اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ یہ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ نے تم کو کیا حکم دیا؟ ایسے وقت میں جب گھر میں پوری کائنات میں غم کا ماحول تھا، جب فرشتوں کے اندر غم اور رنج کا عالم پڑا ہوا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور صحابہ کو جب اکٹھا کیا، جب ان کو سمجھایا، ابھی تو غم میں کوئی اور بات بھی نہیں ہوئی، لیکن پہلا حکم جاری کر دیا بنا خلیفہ بنے ہوئے۔ فرمایا وہ لشکر کہاں ہے جو میرے نبی علیہ السلام نے ترتیب دیا تھا، جس کے ذمہ لگایا کہ فلاں جگہ جا کے دشمنوں کو ناکے چنے چبوا دو، فلاں جگہ جو لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کو ظالم کے پنجوں سے چھڑا دو۔ دشمن جو اس مدینے میں مخبر تھے، جو بڑے بڑے منافقین چھپے ہوئے تھے، حیران رہ گئے کہ ابو بکر یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، یہ صحابہ نڈال ہے، نماز پڑھنے کی ہوش نہیں ہے، اور یہ ایسے بدترین حالات میں دشمن کے اوپر حملہ کرنے کی بات کرتا ہے۔ ابو بکر نے کہا تھا کہ مسلمانوں یاد رکھو، محمد رسول اللہ کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ فرمایا یہ الگ بات ہے کہ محمد رسول اللہ ہم سے پردہ فرما گئے، میں ان کے حکم کو رد نہیں ہونے دوں گا۔ غم کی حالت میں جب لشکر روانہ کیا تو جو حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے وہ بلوں کے اندر گھس گئے، ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ قوم اس حالت میں بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اور صرف یہیں پر بس نہیں کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ بنے، چاروں طرف سے دشمنوں نے سازشیں کی۔ کیسر و کسریٰ نے کہا کہ اب وقت آ گیا، مٹھی بھر مسلمان ہیں، ان کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ بڑی بڑی حکومتیں اکٹھی ہونے لگی کہ اب وقت آ گیا ہے، اور انہوں نے مسلمہ بن کذاب کو، جو ایک علاقے کا بادشاہ تھا، اس کو کہا کہ جھوٹا نبی بن کے اعلان کرو، اس کے پاس دولت بھی ہے، فوج بھی ہے، ساز و سامان بھی ہے۔ اور جب اس نے اعلان کیا جھوٹی نبوت کا، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے اس وقت اس کی طرف لشکر روانہ کیا جب کھانے کو پورا اناج نہیں تھا، جب ہاتھوں میں مکمل تلواریں نہیں تھی، جب مسجد نبوی میں ابھی کیبنٹ کی میٹنگ نہیں ہوئی تھی، جب ابھی تک مسلمانوں کی سلطنت کا حکم نہیں جاری ہوا تھا، پہلا لشکر پھر روانہ کر دیا۔ فرمایا لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کے خلاف کوئی سازش گوارا کر لیں گے؟ فرمایا ہم اپنی قربانی تو دے سکتے ہیں، تاج ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف آنے نہیں دے سکتے۔ اگر عشق نہ ہوتا انتہا تک، عشق نہ ہوتا انتہا تک صحابہ کا رسول اللہ سے، تو یہ امین ہم تک نہیں پہنچتی۔ پھر یہ مولوی جو فتوہ کھیلتے ہیں، ان کے پاس کوئی فتوہ نہیں ہوتا۔ پھر یہ جو ایک دوسرے کو کافر کیا اعلان کرتے ہیں، ان کے پاس سر پہ پگڑیاں نہ ہوتی۔ یہ مسلمانوں کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی جماعت کے ساتھ وہ کمال کر کے دکھایا کہ غم کی حالت میں بھی فتح کر کے پوری دنیا کے دشمنوں کو پیغام بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرچہ پردہ فرما گئے، ان کا دین کائنات سے کبھی پردہ نہیں کرے۔ یہ رسول اللہ سے عشق کا نتیجہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تبھی تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ پتہ ہے کہ افضل مسلمان کون سے ہوں گے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کہ آپ بتائیں۔ نبی علیہ السلام نے پھر کہا تھا کہ افضل مسلمان وہ ہوں گے جو ہمارے بعد، تمہارے بعد، پھر ان کے بعد دنیا میں آیا کریں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا انہوں نے ابو بکر کو نہیں دیکھا ہوگا، عمر عثمان کو نہیں دیکھا ہوگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو نہیں دیکھا ہوگا، خالد بن ولید کو نہیں دیکھا ہوگا،
اور اکثر ایسے ہوں گے جنہوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ان کو رسول اللہ سے اتنا پیار ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر اپنی جان دے دیا کریں گے۔ آج بھی ایمان والے بس وہی ہیں، آج بھی ایمان والے بس وہی ہیں جو ایمان کے اندر دوگلا پن نہیں رکھتے، جو بزدلی نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں بے ایمانی نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ آج بھی مسلمان صرف وہی ہیں۔ یہ جو پوری کائنات میں آج مسلمان موجود ہیں، اتنی سازشوں کے باوجود، اتنی دھمکیوں کے باوجود، اتنے ظلم و تشدد کے باوجود، پھر بھی ہم اسلام پر قائم ہیں، تو یہ صرف مسجدوں کا کمال نہیں ہے، یہ مولویوں کا کمال نہیں ہے، یہ بیت اللہ کے چاروں طرف گھیرے دینے کا کمال نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا کمال نہیں ہے، یہ پوری کائنات میں جو اسلام زندہ ہے، یہ محمد رسول اللہ سے محبت کی وجہ سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ کی سند محمد رسول اللہ ہے، حج کی سند محمد رسول اللہ ہے، قرآن کی سند محمد رسول اللہ ہے، مسجد کی سند محمد رسول اللہ ہے، ہمارے ایمان کی سند محمد رسول اللہ ہے۔ اگر محمد رسول اللہ نہیں تو نعوذ باللہ پھر کچھ بھی نہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔